اب آپ بتائیں اپنی اسٹوری، آپ بتائیں کہ کیا. جی وہ جو میں نے ادھر احتجاج کیا تھا نا. جی شروع سے بتا آپ کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا. جی وہ نا یہ دیکھیں میرے نا ایک تو بچے ہیں 5 ماشاء اللہ. میری خواہش تھی کہ میں نا ان کو تعلیم دوں دین کی اور دنیا کی. سب سے پہلے دین کی جس کے مقصد کے لیے اللہ میاں نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو میں ادھر لاہور میں آیا ہوں. یہ ایک ایسا نیک ہمارے پاکستان کے اندر ایک شہر ہے جو جس کے اندر بادشاہ لوگ بھی ہیں اور ولی لوگ بھی ادھر ہی ہیں. یہ ولیوں کا بھی شہر ہے، بادشاہوں کا شہر ہے. ایک دن میرے ذہن میں آئی تھی کہ طارق پوری دنیا میں ایک لاہور ہے جس کے اندر تو آواز اٹھائے گا تیری کوئی نہ کوئی اللہ والا انسان ضرور آواز بنے گا. تو میں جب ادھر آواز اٹھائی تھی نا تو میڈیا نے میری تحقیقات کی کہ اس کا گھر بھی نہیں ہے اور یہ بچے بھی 5 ہیں، یعنی تعلیم بھی دینی ہے اور محنت مزدوری میں یہ تعلیم نہیں دے سکتا. رزق کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ تو دیتا تھا نا رزق. تو میری خواہش تھی کہ یہ رزق تو آتا ہے نا، یہ تعلیم بھی حاصل کریں ساتھ ساتھ. ان کی عمر یہی ہے تعلیم کی. اگر یہ 2 سال آگے اور بھی میں غربت مارا کرتا ہوں تو یہ ان کے 2 سال آگے جو چلے جائیں گے یہ تعلیم نہیں پڑھ سکیں گے، یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. تو میں ادھر لاہور پریس کلب کے سامنے جب میں آیا تھا نا تو روڈ کے اوپر بیٹھ کر میں نے اللہ کو یاد کیا، یا اللہ یہ دیکھیں کتنی مخلوق الاشرف ہے، ایک انسان میرا بنا دے. وہ ایک انسان بن جائے. میں پوری دنیا کو نہیں بنانا چاہتا، ایک انسان وہ بنے جو مجھے رزق حلال کمانے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے کوئی روزگار بنا کے دے دے، تاکہ میں نا اپنی بھی آخرت اچھی بناؤں، مسلمان کی بنا جاؤں اور ان بچوں کی بھی بنا جاؤں. تو یہ سب سے بڑی نیکی کس نے حاصل کیا؟ یہ ہیں جو ڈاکٹر ذیشان حسین بخاری، ذیشان حسین صاحب، جس نے میری ایک آواز بن کے آج میرے بچوں کے چہرے پہ، میرے چہرے پہ خوشی کا اظہار لے کے آئے. اور میرے پورا اہل علاقے نے دیکھا ہے کہ ایک شخص ہے وہ امریکہ میں ہے، اس نے دیکھا بھی کچھ نہیں تھا اور بغیر دیکھے اللہ پاک کی رضا کے لیے اس نے یہ نیکی حاصل کر لی ہے. ادھر میری ملاقات ہوئی فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ 3 مہینے پہلے. اس نے بھی یہی بولا تھا کہ میں دیتا ہوں روزگار بھی دیتا ہوں، بچوں کا کالج میں داخلہ دیتا ہوں اور اپنا گھر مکان بھی دیتا ہوں، میاں بیوی کا بھی ماہانہ بنا کے دیتا ہوں. جب وہ میڈیا نے لائف چلائی ہے اور پوری لائف پہ دنیا دیکھا تھا کہ یہ سید طارق حسین اور اس کے بچوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے اپنے ہاؤس میں لے کے جا رہا ہے شکایت سیل میں. چیف سیکرٹری صاحب کے سامنے اس کا دفتر تھا. وہاں جب گیا نا اپنی گاڑی میں، وہ کہتا ہے کہ آپ سید طارق آپ کون سے سید ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بخاری سید ہوں. تو آپ کی ڈگری؟ میں نے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھے ہویا ہوں. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ ناشتہ کرنا ہے؟ میں کہا جی بالکل میں ناشتہ کرنا ہے صاحب جی. تو اس نے فون کیا تھا اپنے پی اے کو کہ 7 آدمیوں کا ناشتہ بنائیں. وہ میں جب اس کے آفس میں گیا ہوں ناشتہ کرایا، اس نے 50,000 روپے کی مدد کی موقع پہ. تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں طارق لیٹر آئیں گے ان بچوں کے اور آپ کے ماہانے کے، تو کچھ دن آپ انتظار کرنا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب جی میں جا رہا ہوں. میں جب گیا ہوں 2 مہینے گزر گئے، کچھ اس نے نوٹس نہیں لیا تھا. تو پھر میں آ کے پریس کلب پہ میں میڈیا کو بتایا کہ میڈیا آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے فیاض الحسن چوہان صاحب اسی وقت بھی چیف منسٹر ہیں، وہ اپنی جیب سے بھی وہ میری مدد کر سکتا تھا. اگر وہ حکومت سے کرنا چاہتا تھا تو اس کے آگے آسان ہوتی. اگر وہ اپنی جزات سے بھی دیتا تو اس کی صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا. تو میں نے نا میڈیا کو جب بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ فیاض الحسن نے آپ کو کچھ نہیں کیا. میں نے کہا کچھ نہیں کیا، میں آپ کے سامنے ہوں، وہ فیاض الحسن بھی آپ کے سامنے ہے. تو انہوں نے کہا آپ ادھر بیٹھیں، ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم نے آپ کی ایک خبر شیئر کرتے ہیں، ادھر ہی وہ وزیر آئے گا آپ کے پاس، وہ ادھر دے گا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیٹھ جاؤں. میں بچے لے کے فٹ باری پہ بیٹھ گیا تھا. انہوں نے مجھے پردہ بنا کے دیا کہ سید ذات ہیں آپ ادھر پردے میں رہیں. تو میری نیکی وہ جو دیکھتے تھے بھی پوری رات میں نا عبادت کرتا تھا ادھر 1 مہینہ، وہاں بھی میں عبادت کرتا ہوں ادھر بھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو وہ نہیں ہے جو دنیا میں آئے، یہ تو ایک اور انسان ہے. تو اس کی مدد کرنا پولیس اور فوج، مجھے رات کو نیند میں اٹھا کے وہ کھانا کھلاتی تھی فوج جو گورنر ہاؤس میں رہتی تھی. تو کچھ اچھائی ہوتی ہے انسان کی وہ سامنے آتی ہے. اللہ میاں کا حکم ہوتا ہے ہر انسان کو، جو بھی کام میں کوئی انسان آگے بڑھتا ہے نا وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے علاوہ کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا. تو ذیشان صاحب نے میرے ایک آواز بن کے، غریب انسان کی آواز بن کے ایک نیکی حاصل کیا اور تمام بچے میرے حافظ بنے گے. اور 2 سال 3 سال میں نے صاحب کو کہا کہ 3-4 سال میں یہ محنت کر کے رکشہ چلا کے ان کو میں تعلیم دلوں گا اور یہ بچے دکھاؤں گا. جب یہ بچے موت مانگ رہے تھے کہ ہم نہ ابو بھوکا سونے سے، تعلیم سے محروم ہونے سے ہم مر جائیں، میں نے کہا کہ نہیں، میں باپ ہوں، میں آپ کو لے کے جاؤں گا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نہیں دے گا نا،
کوئی اور مدد کرے گا. اور بھی بادشاہ اللہ کے بہت ہیں, جو اللہ والے بہت ہیں بادشاہ ہیں, وہ ہیں ذیشان صاحب. تو اللہ ان کو زندگی دے, ان کے بچوں کو, ان کے خاندان کو, ان کی اماں کو, ان کے والد صاحب کو, تمام اہل علاقہ کو اللہ پاک اپنی حفظ امان میں رکھے. ذیشان صاحب جو ہیں یہ بہت پیارے انسان ہیں, جن کو میرے اعلیٰ افسروں نے بھی دیکھ کے ویڈیو پہ کہا ہے کہ واقعی یہ اللہ والے انسان ہیں جنہوں نے یہ نیکی حاصل کی. تو دیکھیں وہاں بھی ایم این اے ہیں, وہاں بھی بہت امیر ہیں. میرے علاقے کے ویڈیو دیکھ کے وہ بھی مجھے بلا لیتے تھے نا, بھی آ جائے طارق, میں دیتا ہوں نوکری, میں دیتا ہوں روزگار. تو مگر کسی نے نہیں یہ ذہن تسلیم کیا کہ ایک انسان ہے یار, وہ کچھ مانگ رہا ہے مجبور ہو کے. کون بھی بیٹیوں کو لے کے آتا ہے سیدات ہوں, کون یعنی کہ روڑوں پہ بچوں کو لے کے آتا ہے. یہ سب میں نے پہلے فیصلے کیے. اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو میرے بچے تو بھوک سے مر جاتے. یہ میری بہن بیٹی ہے, ان کے گھر کے ساتھ ہی ہوتے تھے. یہ سوچتے تھے یہ دیکھیں 5 بچے ہیں, محنت مزدوری میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا انسان. گھر مکان بھی اپنا ہو تو پھر بھی بات ہوتی ہے. آج میں شکر تو الحمدللہ کرتا ہوں جب میرے بچے 2 ٹائم کا رزق حلال کا کھاتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو مجھے اور بھی یعنی کہ اس دنیا میں پاکستان بھی اور نظرتا ہے کہ یار پاکستان میں بھی ہیں کوئی اللہ والے. تو ادھر بھی تھے کہ کسی نے فون آیا, میں طارق آپ کے بیٹوں کے لیے کمرے بنا کے دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں نا 1 بیگھہ ان کی زمین نہ کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں آپ کے لیے اتنی مدد کرتا ہوں. میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں, سر مجھے نا ایک اللہ والے کی ضرورت تھی. میں پوری دنیا کو اپیل کیا ایک انسان میرا بنے. میں تو سبھی کا ہوں نا, میرا ایک انسان وہ بنے جو مجھے رزق حلال کمانے کے لیے. میں امیر نہیں بننا چاہتا. میں امیر بنتا تو یہ 3 بیٹے ہیں, یہ 500-500 روپے پہ ان کو بھیج دیتا کہ شام کو مجھے یہ 1500-1000 روپے دیتے تھے. مگر نہیں, وہ میں پیسے کو کیا کرتا. یہ ان کی میں زندگیاں بیچ کے میں کچھ کھانا پینا تو نہیں ہے نا, ہم نے پہلے کھایا پیا تھا. جس ٹائم بچے پیدا ہوتے ہیں نا, ماں باپ اپنا پیٹ بھوکا رکھ کے نا بچوں کو پرورش کرتے ہیں, اچھے ماں باپ. تو ذیشان صاحب اللہ پاک اپنی حفظ امان میں رکھے, جس نے میری امریکہ سے مدد کی ہے, اور میرے پورا تحصیل ہے جس نے پوری ویڈیو بنا کے رکشے کی دیکھتے ہیں کہ ایک رکشہ وہ ہے جو پورے شہر میں نہیں ہے. جلال پور میں ہر انسان یہ کہتا ہے طارق پہلے تو شہباز شریف صاحب نے رکشہ دیا تھا نا, 10 سال چلایا تھا آپ نے. میں نے کہا جی ہاں. اب یہ کون دیا ہے؟ میں کہ یہ ایک اور بادشاہ ہے, وہ بادشاہ ادھر کا نہیں ہے, وہ بادشاہ امریکہ میں بادشاہی کر رہا ہے. تو اس نے میری ویڈیو دیکھ کے, میرے بچوں کو دیکھ کے اور میری دلائل میری سوچ کو دیکھ کے نا اس نے میری مدد کی ہے. صاحب جی ایس پی صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی ہے تو اس کو میں نے آپ کی ویڈیو دکھائی. یہ صاحب جی ہے جو امریکہ سے آ رہے ہیں. تو جس ٹائم آپ نے کہا نا میں آپ کے پاس ہوں گا, تو میں اسی وقت میں ایس پی صاحب کے پاس چلا گیا ہوں. تو صاحب جی یہ میرے صاحب ہے, یہ امریکہ سے آ رہے ہیں. تو وہ بہت بڑا خوش ہو گیا تھا. میں مٹھائی بھی ان کو دی ہے. تو صاحب جی یہ منہ مٹھا تھا یہ رکشے کی. تو اس نے کہا کہ جب یہ آئے نا طارق ان کو میرے پاس لے آنا. اس کا جو سیکریٹری ہے نا پورا عملہ, وہ بھی میرے اوپر ترس کھاتے تھے. انہوں نے بھی کہا طارق یہ ذیشان صاحب کو ہمارے پاس لے کے آنا. میری بھی یہ کوئی صاحب صاحب ہیں میرے گھر میں بیٹھے ہیں, اور میرے اہل علاقہ میرے پورا خاندان آئے گا, صاحب کی یعنی کہ شکریہ ادا کریں گے. ان سے بعد پھر میں صاحب کو نا لے کے تھانے میں جاؤں گا, کمیٹی میں لے کے جاؤں گا, اسی صاحب کے پاس لے کے جاؤں. اس تو سارا عمل ہے کہ میں خدمت کار کی ہوئی ہے نا. وہ تو مجھے بہت جانتے تھے کہ یہ غریب بھی ہے, اور جھاڑو دیتا تھا میں تھانے میں. تو اب وہ میری اتنی, اگر ایک آدمی میری باں پھڑ کے پھر میرے گھر میں امریکہ سے آ رہا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے وہ پولیس تو میری سیکورٹی بھی وہ انہوں نے فراہم کر دیتے تھے. کہ ذیشان صاحب وہ ان کو یہ تو پتہ تھا نا کہ بادشاہ جو ہے نا وہ بھی نہیں کسی کو دے سکتا. کیونکہ میں نے تو وزیر اعلیٰ سے اپیل کیا, عمران خان سے اپیل کی تھی کہ میرے 5 بچوں کا آپ ایک ذمہ دار بن جائیں, تاکہ میں نا ان کو نوکری, ان کو تعلیم دلاؤں. جب یہ حافظ بن جائیں گے وہ اس انسان کو اللہ کتنی درجہ دے گا. یہ جب صبح قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں مدرسے میں, تو دیکھیں یہ جس ٹائم قرآن پاک کھولتے ہیں رزق حلال کھا کے, تو اللہ میاں آپ کے اوپر کتنی خوش ہوئے گی. کیونکہ ہم تو موت کو قریب لے آئے تھے نا, جو ادھر بیٹھے تھے. اگر کوئی نہ دیتا تو جس ٹائم میں کہہ رہا ہوں کہ فیاض الحسن اتنی 2 ملاقاتوں میں کچھ نہیں دیا, تو وہ ملاقاتیں کر کے ہمیں دلاسا دیا کر کے میں دیتا ہوں. یہ چیف منیسٹر ہیں, وہ زبان کر کے ہیں, اس نے کیوں نہیں دیا؟ میڈیا بھی اسے کیوں نہیں پائے گی نا. تو وہ بادشاہ ملاقات کر کے اور پوری دنیا کے سامنے کہہ کے بھی وہ کچھ نہیں کر رہا, کیوں نہیں کیا اس نے؟ تو آپ کو 50,000 روپے دیا تھا.
جی 50,000 کا دیا تھا. جی اصل میں وہ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے آگے بھی مسئلے ہوتے ہیں, وہ کنفرم کرتے ہی ہے. جی 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 ہاں وہ نہیں اسلام آباد میں فوری مولویوں کا دھرنا ہو گیا تھا. اچھا وہ ہاں ساری حکومت اسی میں پڑے گی کیونکہ اس نے جو اس کا پاسواں سیکرٹری پنجاب تھا نا, اس کا فون آیا تھا. اس نے کہا طارق یہ دیکھیں مسئلہ کتنی سنگین ہو گیا ہے, یہ افراتفری ہو گیا ہے, اسلام آباد میں یہ دھرنا مولویوں دے رکھا ہے, یہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں. تو اسی وقت یہ جو حکومت ہے یہ بزی ہو گیا, مصروف ہو گیا, تو اسی چیز سے آپ کا کام رک گیا. تو میں نے کیا کیونکہ میرے پاس تو روزگار آ گیا نا, جس ٹائم روزگار آ گیا نا کوئی انسان بھی فون کرتا ہے اس کو میں یہی کہتا ہوں آپ جتنا ہی ہو سکتے ہیں نا آپ جو دل سے دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ کر دیں. تو میرے پاس ایک رکشہ آ گیا ہے, وہ ذیشان صاحب ہیں جو امریکہ میں ڈاکٹر ہیں, انہوں نے میری اللہ کی رضا کے لیے روزگار بنا دیا. پر آپ دیکھیں ابھی بھی فون آ رہے ہیں, دیکھیں رات بھی ایک غیر ملک کا فون آیا ہے, وہ کٹا گیا ادھر کھڑا تھا. تو میں کسی کو اب میں کوئی چیز مجھے یہی شوق ہے نماز پڑھنی ہے, بیٹا آپ کل علم حاصل کریں, میں صبح جا رہا ہوں سکول میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے. دوسرے جو بینک مینیجر ہیں وہاں کے انہوں نے بچے بنا کے دیے ہیں کہ 1500 روپیہ بچے کا شہر میں تقریباً 12 بچے میں اٹھاتا ہوں وہاں شہر کے. تو اس سے جو سردی آ رہی ہے نا تقریباً اور بھی بچے بڑھ جائیں گے. تو میں نے بہت یہ بچے 12 بھی بہت ہیں, 15-1000 روپये مہینہ بن جاتا ہے. میں صبح اٹھتا ہوں اور 2 بجے لے کے آتا ہوں, اپنے بچے بھی اٹھا کے سکول پہنچاتا ہوں, صبح لے کے آتا ہوں. اور شکر تو الحمدللہ شکر پڑھنا چاہیے اللہ کی ذات کا. اس ٹائم بھی میں شکر پڑھتا تھا جس ٹائم کچھ چیز بھی نہ تھی روزگار کے لیے. تو شکر پڑھنا ایک صبح جب اللہ فرماتا ہے نیند جب آپ کھلے نا سب سے پہلا لفظ کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکر سے الحمدللہ میرا اللہ ہمیں زندہ اٹھا دیا. تو یہ بات جو ہے نا شکر کا ترجمہ بہت ہی بڑا ہے. ایک لفظ کا بھی اللہ بہت درجہ دیتا ہے. جو ہم صبح اٹھتے ہیں نا شکر تو الحمدللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ ایک زندہ اٹھانا ہے انسان کو. اللہ نے سویا تو نیند میں روح چلا جاتا ہے, تو جب واپس آتا ہے تو اللہ کے حکم سے آتا ہے. تو سارے چیزیں صرف اللہ کی نا قبر سے ڈرا ہوں انسان, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں, صرف آخرت بنانی ہے. آخرت میں بہت مزہ آئے گا, وہاں زندگی ہے, یہاں کچھ نہیں زندگی. یہ تو ایک خواب ہے, یہ دنیا میں آیا ہے ہم چلنے پھرنے کے لیے. اصل زندگی ہماری اللہ کے پاس ہے, جہاں ہمارے بزرگ چلے گئے, ہمارے دوست احباب چلے گئے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے چلے گئے, سانس ہے وہ چلے جائے گا. یہ جوانی میں توبہ اللہ منظور کرتا ہے اور عبادت بھی اللہ منظور کرتا ہے جوانی کی. تو بڑھاپے میں تو ہر کوئی نماز پڑھتا ہے, ہر کوئی اللہ کا کام کرتا ہے, ان کو پتہ ہے ہماری تو زندگی چلے گی ہے نا. اگر ہم جوانی میں اتنا کر رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی دیکھیں آپ نوجوان ہیں, میرے 5 سال دیر ہے, 5 سال کے بعد یہ جوان ہو جائیں گے. جب یہ جوان ہو جائیں گے حافظ بھی ہوئیں گے اور ساتھ یہ BA MA FA یہ لازمی ہوئے گی. یہ نام 8ویں ہے, یہ 7ویں ہے, وہ 6ویں ہے, وہ بیٹی 5ویں پڑھ رہی ہے. جب یہ میں محنت کر کے اتنی پڑھایا ہے, آگے بھی میری اللہ اتنی مدد کرے گا ضرور کہ میں 5 بچوں کو یہی راستہ دکھاؤں. میرا ایک شوق تھا یہ کہ وہ دیکھیں میرے پاس بہت خاندان بھی اور دوست بھی ہے, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی اللہ میاں دیکھیں میں تو غریب ہوں, میں پڑھا رہا ہوں, آپ کے پاس تو سب کچھ ہے, نوکریاں بھی ہے, پیسہ بھی, آپ بچوں کو پڑھاؤ. یہ پڑھانے سے یہ ایک مستقبل بنتا ہے, ملک کا بھی بنتا ہے اور مسلمانوں کا بھی بنتا ہے. دیکھیں ان کی نیکی تو پوچھیں, آئیں قرآن پاک لے آئے, میں بتا دکھاؤں میں اللہ کیا فرما رہا ہے. ایک حافظ کی شان کتنی رکھی ہے اللہ میاں نے, ماں باپ کو بہشت میں لے جائے گا, 10 جہنمیوں کو جہنم سے بچائے گا مسلمانوں کو, اور اپنی 70 پوسٹ کو بھی فائدہ پہنچائے گا اللہ پاک فرما رہا ہے. تو اگر یہ چیزیں تم پڑھ لو نا, میرا یقین ہے آپ کسی بچے سے محنت نہیں کرواؤ گے, مزدوری نہیں کرواؤ گے, پیسہ نہیں کماؤ گے. ہاں جتنی پیسہ ہوئے گا اپنے بچوں پہ خرچ کرنا. میں تو اپنے بچوں کے کیا, میں دوسرے کے بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہوں. کسی کا بھی غریب بچہ, میں آپ تو غریب ہوں نا, مجھے تو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ دوسرے کے بچے ہیں نا. دیکھیں آج تو میرے بچوں کے لیے کوئی ذریعہ بن گیا ہے, میں بھی آگے کسی کا ذریعہ بنوں, تاکہ یہ نیکی ہے, بہت بڑی نیکی ہے. ذیشان صاحب آپ ماشاء اللہ نوجوان ینگ ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں, تو یہ بہت ہی اعلیٰ آپ نے یہ نیکی حاصل کر لی ہے. یہ نیکی وہ کرتا جس کے میں نے آواز اٹھائی ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 3 مرتبہ میرے سامنے آگے کھڑا ہے, اس کے گیٹ کے سامنے میں کھڑا تھا. جب پولیس میں میرے ساتھ دے دیا فل بھرپور, جسٹ میں ان کو دکھایا نا یہ ریکارڈ, صاحب جی یہ دیکھیں میں نے وردی پائی ہوئی ہے پنجاب پولیس کی, میں نے 5 سال نوکری کی ہے, جھاڑو دیتا تھا میں, شوز پالش کرتا تھا, کہ رزق حلال تلاش کرتا تھا, رزق حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں. وہ توبہ کی اللہ,
رزق کا शहबाज शरीफ साहब ने तो आपको रिक्शा लेके दिया था, हाँ 10 में, सन 2010 में। और उन्होंने भी आपको मदद की थी। हाँ। वो क्या उसका नाम है, शाहज़ाद हसन चौहान। बस ये होता है उसने भी बेचारे- किया है। हाँ। शहबाज शरीफ साहब का वो देने का तरीका डिफरेंट था, इनका देने का तरीका मुख्तलिफ है। तो आपको पता है हर बंदा फयाज हसन चौहान साहब बड़े मोमिन आला इंसान है जिन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और मेरी माँ पड़ी है। उसने कहा है देखिए मेरे बच्चों के साथ आके ना रोड पे बैठ गए हैं, वो मैं एसपी साहब के साथ खड़ा था, वो कहता है वो भाग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर आ गया, मैं खुश हो गया कि वजीर आला आ गया उस्मान बुज़ा, उसी के गेट पे बैठा था ये क्लब चौक। जब वो आए ना वो पहली मेरी वीडियो शेयर हुई थी, तो वो इनसे पूछे, ये मेरी वैसे से पूछ रहे हैं नीचे बैठ के, मैं वहाँ पर दूर खड़ा था। हाँ किसी ने तशद्दुद किया आपके साथ, किसी ने ज़्यादती किया? मेरे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम रोज़गार से मरूँ मैं और तालीम से मरूँ मैं, ये हमारा मसला है। तो इतने एक वो पुलिस वाले भी उधर आ गए हैं चौहान साहब के पास, मैं भी उधर आके खड़ा हो गया हूँ सलूट मार के। वो कहता है आप कौन? मैंने कहा कि मैं इनका वालिद साहब हूँ। आप बैठ जाएँ। मैं बैठ गया हूँ नीचे रोड के ऊपर। जी आप बताएं क्या मसला है? मीडिया ने उनसे इंटरव्यू लिया जो फयाज़ुल हसन या अगर सैयद तारिक हुसैन आपके साथ जाए तो इनके लिए आप क्या सोच के आए हैं, आप इनके लिए क्या बनेंगे, क्या करेंगे? उसने कहा है मैं इन बच्चों का कॉलेज में दाखिला देता हूँ, इस बच्चे की आँख का जो मसला है इसका मैं इलाज कराता हूँ और इनका महाना बनाता हूँ, मियाँ बीवी का भी महाना बनाता हूँ और घर मकान और फुल मदद करता हूँ। जी तो साहब जी ये देखें उसने भी फुल मदद किया, ये भी उसकी बड़ी फुल मदद थी जो उसने किया है, खाना खिला दिया। जिस टाइम उसने खाना खिला दिया था मैं बच्चों का बेटा अब मैं तो खुश हो गया हूँ इसी खाने पे, क्योंकि उसने हमारा ना पेट भर दिया ना। ये उसको अल्लाह मियाँ बहुत दे, अब वो कुछ दे या ना दे मैं तो इसको सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगा। एक वज़ीर हो के अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया अपने हाउस में, तो पूरी दुनिया देख रही है टीवी पे मोबाइलों पे ये तारिक को फयाज़ुल हसन लेके जा रहे हैं। फयाज़ुल हसन उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आ गए, तारिक हम टीवी पे देख रहे थे आपकी लाइफ चल गई थी। तो मैंने कहा कि मैं एक आवाज़ उठाई थी वज़ीर आला के नाम की कि मेरी एक आवाज़ बन जाए, मेरी तहकीकत करें। मैं गैर मुल्क का नहीं हूँ, मैं अंग्रेज़ नहीं हूँ, मैं कोई इंडिया का नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का एक मुसलमान हूँ। अल्लाह मियाँ ने मुझे सार्वज़मीन पर पैदा किया और मेरी दलाइल सोचें और सुनें और मेरी सोच देखें। अगर मेरी दलाइल मेरी सोच अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी मदद करें, मैं सच्चा नहीं हूँ तो मेरी मदद कोई इंसान ना करे। पहले मेरे पीछे जाएं, मेरे गांव में पूछें कि इसका घर मकान है, वो कहेंगे नहीं है। मैंने तो जी मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने जी आप तो गायबाना मदद की है ना, ये आपकी तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपने ना ही कोई देखा था ना कोई सुना था ना कोई समझा था। जैसे आपने वीडियो देखी सुबह मुझे कॉल आ गई है अमेरिका से निशान था, मैंने उसी टाइम इनको कहा दिया है कि मेरा ना एक आदमी जो मैं मांग रहा था अल्लाह से, एक आदमी मेरा बन जाए, अरे अल्लाह एक बना दे, वो आदमी बना दे जो मेरी आवाज़ बन जाए, जो वो आदमी। मुझे कोई जज्बात की फिक्र नहीं है, मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह मियाँ ने हाथ दिया। देखें ये साहब जी जो मैं फ़ैर बताता हूँ ना, जी ये फ़ैर लगे हुए हैं, ये ढकनी के ऊपर फ़ैर लगा हुआ है, ये नीचे है। तो अल्लाह मियाँ ने फिर भी मुझे चलने का, नमाज़ पढ़ने के लिए कुछ भी मुझे तकलीफ़ नहीं होती। ये अल्लाह की करम नवाजी है। ये एक प्रोफेसर डॉक्टर था, वो मुँह में अंगल पा के सोच रहा था कि आप कौन है? मैंने कहा कि सैयद हूँ। उसने कहा ये टांग कटी नहीं थी, एक टांग, ये फ़ैर ऐसा है, ये ढकनी है ना, ढकनी के बीच में सीधी गोली निकली है, मगर आपको कुछ नहीं हुआ, एक वाल की खराश नहीं है ढकनी को। मैंने कहा कि बस मुझे ना अल्लाह मियाँ ने बचाया, मेरा जुर्म तो नहीं था। जी हाँ आपके बच्चों के लिए। जी तो आज देखें निशान साहब यकीन करें, मैं ये बीवी भी बेटी इनको भी पता है। मैं जब ये कहता था इसकी और बहन है माँ है, वो कहते थे सारे गांव वाले जब साहब है ना हमें दिखाना, और वीडियो पे तो मैं दिखा रहा हूँ ना ये है निशान साहब। तो मेरे अहल इलाका मेरे रिश्तेदार सारे कहते थे कि जब वो निशान साहब है ना हमें बताना, हम देखेंगे उससे मिलेंगे। यकीन करें वो पिंड है, वो बड़े खुश होते थे कि एक अमेरिका से वो आ रहा है साहब जिसने रिक्शा दिया, और माशाल्लाह रिक्शा भी वो इतनी खूबसूरत है ना। अब मैं इसको बना रहा हूँ और भी इसको सोना बनाऊंगा वहाँ, वो है ना पिंड। तो जो भी है उसने पहले तस्वीर बनाई है, उसने नेट पे चाड़ा है। ये देखें अमेरिका से एक रिक्शा आया हुआ है सैयद तारिक हुसैन को, इस पहले एक शहबाज शरीफ साहब ने रिक्शा दिया था। तो मैं लाहौर इतनी पसंद है कि मैं इतनी एक था बच्चे बेटे जैसा जितने चाहते मैं इधर आता था। आज देखिए इतनी उम्र हो गई, बच्चे हो गए इतने, तो मैं और दूसरे शहर में जाता भी नहीं हूँ। एक ये शहर पसंद है, एक तो दाता साहब है, वली हैं, दीदी की दरबार है, और इधर ऐसे ऐसे लोग हैं जो वली हैं, तो अल्लाह वाले भी बहुत हैं इधर।
اور شہر میں مجھے میرا دل بھی نہیں کرتا کسی شہر میں جانا. ادھر ایک تو میری پہلے بھی میں آواز اٹھائی تھی, اس ٹائم میرا بیٹا تھا کہ یہ پیدا ہوا نا, مجھے شوق بڑھ گیا کہ اس کو نا میں پڑھانا ہے. ایک ہے نا, پھر تو میں اس کو پڑھانے کے شوق میں پڑھا تو, اور دوسرا تیسرا آ گیا. بیٹی مانگی تھی, اللہ نے مجھے بیٹی عطا کر, اللہ نے مجھے بیٹی عطا کر دی. پھر بیٹی مانگی, اللہ نے بیٹی کی. اب میرا شکر ہے اللہ, اب مجھے 5 بچے ہو گئے ہیں, بس اتنا کافی ہیں. اب اللہ میاں نے پھر بند کر دیا نظام. آج تک کسی ہاسپٹل میں بھی نہیں گیا. یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے 7 سال کے بعد, یہ چھوٹی بیٹی. اس کے بعد یہ 7 سال کا ہوا ہے, پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. لوگ علاج کرتے ہیں نا, میں تو علاج بھی نہیں کرتا. ہم نے یہ ننے منے بچے اللہ میاں نے پیدا کرتا ہے. پیسوں سے نہیں ملتے. بادشاہ ہے, اس کے پاس بچے نہیں ہیں. غریب ہے, اس کے پاس بچے بہت ہیں. جی دیکھیں, یہ اللہ میاں دیتا ہے. یہ ہے میری جائیداد, دولت, زمین. یہ اس ٹائم بنے گی جس ٹائم ان کو میں بناؤں گا. وہ ایسے بنے گی جو اب میں آپ کو سوچ دے رہا ہوں کہ یہ علم حاصل کر جائیں 5 سال میں, تو یہ کچھ بن جائیں گے. جی جی ٹھیک صاحب جی. آپ میرے ساتھ یہ نا, میرے بچوں کے ساتھ وہاں بھی اگر آتے نا, تو آپ امریکہ تک کہتے کہ میں نا ایک غریب انسان کی وہاں پڑی تھی, اس کے پاس نہیں گیا تھا. تو وہ دیکھیں کتنی ہے کہ اتنی عمران خان بھی وہاں آئے نا, تو اتنے بندے نہیں آتے تھے جتنے آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں بندے آتے. جن کی سوچیں تھی, خواہش تھی کہ ہم ذیشان سے حکومت دکھاتا تھا تصویر. جب آپ انگلینڈ سے آئے ہیں, تو جب وہاں سے آئے ہیں اپنا امریکہ سے روانہ ہوئے ہیں, وہ آئی ہے نا ویڈیو, اور تو مجھے کچھ نہیں سمجھ آتی. یہ بچہ میرے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو کہتا ہوں کہ وہ دکھائیں تصویریں بنا کر نکال کے. میں اپنے صاحب کے پاس بیٹھا تھا, ایس ایچ او صاحب کے پاس بیٹھا تھا. تو میں جاتا ہوں, روز جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ طارق آپ ہمارے ملازم نہیں ہیں. میرے بغیر وہ ناشتہ بھی نہیں کرتے تھے. طارق ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے. سوال جی یہ کرتا اللہ. جی جی میں جا کے, ہاں جی میں جا کے لے آتا. جی 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 امی میں جاتا ہوں. جی 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 امی میں جا کے لے کے آتا. تو جی تو بہت بہت مہربانی ہے طارق صاحب. وہ اصل میں میرے یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں یہ چاہتا کہ کیا اس کا نام ہے کہ کوئی بندہ ادھر میرے علاوہ بھی اگر کوئی ہو, کسی اور کی مدد ہو تو وہ کر دے. میرا وہ کوئی اس طرح کا مطلب نہیں تھا کہ کیا اس کا نام ہے کہ میں اپنی ریپوٹیشن یا اپنی کوئی شہرت وغیرہ دکھاؤں. میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی انسان کی مدد کرے, اور ہر ایک کی مشکل میں آسانی پیدا کرے, اور بلا یہ دیکھے کہ یار یہ بندے پیسے کسی کے پاس جا رہے ہیں نہیں جا رہے. اب یہ دیکھ لیں, اب یہ 5 ہے. اگر یہ چاہتے تو بچوں کو غلط وہ حرکتوں پہ بھی لگ سکتے تھے, وہ غلط کام پہ بھی لگ سکتے تھے, نوکری پہ لگ سکتے تھے. اب ان کو دیکھیں, اب ان کے بچے انشاءاللہ حافظ بنیں گے اور پڑھیں گے, اور نیک اور کیا اس کا نیک کام کرے گا. آگے ان کی نسلیں بھی اچھی ہوں, کسی سے مانگے وغیرہ کی نہیں. تو انشاءاللہ بس یہی میری ویڈیو کا مقصد تھا کہ آپ کیا اس کا نام ہے, آپ نیکی پھیلائیں اور لوگوں کی مدد کریں. آگے اللہ آپ کی مدد کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کو سب سے اچھا وہی انسان ہوتا ہے جو لوگوں کی مدد کرے, اور آپ لوگوں کی مدد کرتے رہے اور کھلاتے رہے نیکی. اور بس سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا. بہت مہربانی ہے. وعلیکم السلام. شکریہ.